نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بآواز من پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ عصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ مختصر اور ایسی جامع صورت ہے کہ جس میں حضرت انسان کو اپنے آپ کو تولنے اور اپنا میزانیہ کرنے کا بڑا ہی مختصر طریقہ اور ضابطہ دے دیا گیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک نئی چیز سرایت کر رہی ہے کہ دسمبر کا اختتامیہ ہو، ماہ جنوری کی آمد ہو تو اسے نیو ایئر کے طور پہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور اس میں عجیب طرح کی حرکات و سکنات، ہنسی خوشی، لہو و لعب، شراب و کباب، موسیقی اور پتہ نہیں کیسی کیسی خرافات کی جاتی ہیں۔ آغاز تو اس کا یورپ سے ہوا، مگر تعجب خیز بات یہ ہے کہ مسلم ممالک میں بھی سرکاری سطح پر
اسے منانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، وہ باقاعدہ نیا سال منانے کے لیے ترغیبیں دیتا ہے، میوزک کنسرٹس رکھ کر نیو ایئر نائٹ منانے کا کنسیپٹ دیتا ہے۔ ایسی تعجب خیز صورتحال میں ضروری ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم یہ سوچیں بھی اور جانیں بھی کہ کیا یہ ہماری روایت ہے، یہ ہمارا تہوار ہے، یا کوئی تہوار منانے کا یہ طریقہ درست ہے؟ منانا بھی چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ جبکہ کسی شاعر نے تو یہ کہا تھا، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے گواہی، گردوں نے تیری عمر کی گھڑی ایک اور گھٹا دی۔ ایک سال زندگی کا کم ہو گیا، ایک سال زندگی کا کم ہو گیا، اے غافل وقت کا یہ گزرنا تجھے بیدار کیوں نہیں کرتا؟ تو کیوں ہوش نہیں کرتا؟ اس میں خوشی والی چیز کیا ہے کہ تیرے لیے تیری عمر کے لمحات، تیری عمر کے منٹ، گھنٹے، دن، ہفتے، مہینے، سال، یہ تیری قیمتی ترین متاع ہے، قیمتی ترین ساز و سامان ہے، اور تو اس کے گھٹ جانے پر خوشیاں مناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، والعصر، زمانے کی قسم۔ زمانہ ماضی ہے، حال ہے یا مستقبل ہے؟ ماضی گزر چکا، مستقبل کی خبر نہیں، اور حال اپنے ہاتھ میں نہیں، ہاتھ میں نہیں، تو خوشیاں کس چیز کی؟ فرمایا زمانے کی قسم، یہ زمانہ بڑی عجیب و غریب چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں خوشی ہے، غم ہے، صحت ہے، بیماری ہے، خوشحالی ہے، تنگ دستی ہے۔ عقل حیران ہے کہ زمانہ کو موجود کہے یا معدوم کہے۔ معدوم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ زمانہ سال ہے، مہینے ہیں، ہفتے ہیں، دن ہیں، گھنٹے ہیں، اور ان تمام چیزوں پر مشتمل ایک حقیقت کا نام زمانہ ہے۔ معدوم نہیں کیا جا سکتا، جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ زمانہ کم اور زیادہ ہوتا ہے، اور جو چیز معدوم ہو وہ کم یا زیادہ نہیں ہو سکتی۔ جاننا چاہیے انسان ساری زندگی گناہ کرتا رہے، عمر کے آخری لمحے میں توبہ کر لے تو اس کو جنت مل جائے گی، جس جنت میں وہ ابد الآباد تک رہے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا کون سا لمحہ قیمتی ہوا؟ کیا وہ ساری زندگی جو اس نے بسر کی تھی، یا وہ لمحہ
جس میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذْكُرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور اسی اللہ نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، اس لیے کہ جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر کرنے کا ارادہ کرتا ہو وہ نصیحت بھی حاصل کر لے اور وہ شکر بھی ادا کر لے۔ زمانے کے گزرنے سے انسان کی عمر کم ہوتی ہے اور کم ہوتی رہتی ہے، اور اگر وہ اس زمانہ میں نیک کام نہیں کرے گا، اعمال صالحہ نہیں کرے گا، تو سراسر نقصان اور خسارے میں ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک ہر انسان ضرور خسارے میں ہے، ضرور گھاٹے میں ہے۔ اب یہ انسان ہے، اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے، ہر انسان جس نے غفلت میں اپنی زندگی بسر کر دی، بے شعوری میں زندگی بسر کر دی، لہو و لعب میں زندگی بسر کر دی، بہتر سے بہتر کی تلاش میں نہ رہا، اپنے عمل کو چھوٹی سطح پر رکھ کر ہی مطمئن رہا، حالانکہ اس کے پاس مہلت تھی کہ اسے اچھا کر سکے۔ ان الانسان لفی خسر، اچھا کر سکنے کی طاقت تھی، مہلت تھی، صلاحیت تھی، اچھا نہیں کیا، اچھا نہیں کیا تو وہ کیا ہے؟ خسارہ۔ وہ کیا ہے؟ خسارہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو خبردار کیا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اور فقط اتنا نہیں بتایا کہ انسان خسارے میں ہے، بلکہ حضرت انسان کو وہ ضابطہ بھی بیان کر دیا کہ اگر وہ چاہتا ہے اس خسارے سے نکل جاؤں، اس خسارے سے نکل جاؤں، خسارہ ختم ہو جائے، منافع میں کام چلا جائے، تو پھر 4 نکاتی فارمولہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ 4 نکاتی فارمولہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، مگر بار دیگر یہ بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ یاد رکھ لیں حضرت انسان کے پاس اس کی قیمتی ترین متاع اس کی عمر ہے، اس کی زندگی ہے، جو کم ہوتی گئی خسارہ۔ اس کم ہوتی زندگی میں اگر کچھ اچھا کر لیا، ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، حق کی وصیت کے ساتھ، صبر کی تلقین کے ساتھ، تو پھر خسارے سے نکل آئیں گے، خسارے سے نکل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، کہ اس کی عمر بیتی جا رہی ہے، ماہ و سال گزرتے جا رہے ہیں، اور اسے اس کی غفلت، اس کی بے شعوری، اس کی سستی، اس کی کاہلی اچھائی کی طرف آگے بڑھنے نہیں دیتی۔
تو پھر کیا ہے؟ انسان خسارے میں۔ فرمایا الا الذین، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ کون؟ آمنو، جو ایمان لے آئے، جو ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد عامل الصالحات، نیک عمل کرنے والے ہو گئے، نیک عمل کرنے والے ہو گئے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو دین حق کی نصیحت کرنے والے ہو گئے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے ہو گئے۔ چار چیزیں ہیں، یہ تو اللہ کا شکر اور اس کا احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عام انسانوں کی صف سے نکال کر اہل ایمان میں شامل کر دیا۔ ہم اہل ایمان ہو گئے، ہمیں اللہ رب العزت نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت کی سائے میں لے لیا، ہم ایمان والے ہو گئے، آقا نے ہمیں ایمان کے ساتھ قبول فرما لیا۔ مگر اگلی چیز یہ ہے کہ کیا ہماری زندگی کے ماہ و سال عمل صالح میں گزر رہے ہیں، نیکی میں گزر رہے ہیں؟ کیا ہم عمل صالح کے لیے شوق کے ساتھ، ذوق اور محبت کے ساتھ بڑھنے والے ہیں، یا نیک کام کرنے کی بات آئے تو ہمیں حیا آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ کیا ہم نیکیاں کمانے میں، اعمال صالحہ کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے والے ہیں؟ کہ کوئی نہیں، بوڑھے ہوں گے تو نمازیں پڑھ لیں گے، بوڑھے ہوں گے تو پھر اللہ کرنی ہے، پھر انشاءاللہ قرآن پاک بھی پڑھ لیں گے، قاری صاحب سے اس کی اصلاح بھی کر لیں گے، ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑ لیں گے۔ کیا ہمارے پاس ایسی کوئی ضمانت ہے کہ ہمیں ابھی آج موت نہیں آئے گی، کل موت نہیں آئے گی؟ یا ہمیں کسی نے بتا دیا کہ جناب بڑھاپے کو پہنچیں گے، اتنی عمر پائیں گے، بڑی مہلت پڑی ہے، بڑا وقت ہے تمہارے پاس، دنیا کی رنگ رلیوں میں پڑے رہو، کھیل تماشے میں پڑے رہو، تمہیں وقت ملے گا توبہ کرنے کا، تمہیں مہلت ملے گی معافی مانگنے کی؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ تو پھر ایمان کی دولت تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان کے ساتھ قبول فرما لیا۔ عمل صالح ہمیں کرنا تھا، کیا وہ کر رہے ہیں؟ عمل صالح کے کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اعمال صالحہ، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی ہیں،
وہ اعمال صالحہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے، وہ اعمال صالحہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے، وہ اعمال صالحہ اپنے اہل محلہ کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے۔ اللہ حاضر قیاس جس کا ہم سے تعلق ہے ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک عمل صالح۔ کوئی ہم سے برائی کرے ہم اس کا جواب اچھائی کے ساتھ دیں، عمل صالح۔ کوئی ملا سلام کرنے میں ہم پہل کریں، عمل صالح۔ کوئی ملا ہنستے کھلے چہرے کے ساتھ ملے، ہنستے کھلے چہرے کے ساتھ ملے کہ ملاقات ہوئی اتنی خوشی کے ساتھ ملے کہ ملنے والا بھی خوش ہو گیا، ملنے والا بھی خوش ہو گیا، عمل صالح۔ راستے سے گزر رہے ہیں، کوئی گرد و غبار پڑا ہے، کوئی روڑا پتھر پڑا ہے، کوئی اور کانٹا پڑا ہے، راستے سے ہٹا دیا، عمل صالح۔ یہ نہیں دیکھا کہ جی مسجد میں جو خادم رکھا ہوا ہے خادم صفائی کر دے گا، اور بھائی کوئی گری پڑی چیز دیکھو اٹھا کے ڈسٹ بین میں پھینک دو، عمل صالح۔ فاستبقوا الخیرات، نیک کام کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ۔ کیا ہم اچھا کام دوسرے پر چھوڑتے ہیں یا خود کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں؟ یقیناً ہمارا عمل خود کرنے کے لیے آگے بڑھنا یہ تھوڑا ہوتا ہے، یہ ضرور ہوتا ہے کوئی نہیں فلاں کر لے گا، فلاں کر لے گا، یعنی اچھے سارے کام فلاں کر لے گا، اور اگر باقی کوئی کھیل تماشے والی بات ہے تو کوئی نہیں میں فارغ ہی ہوں، میں کر لوں گا۔ کیا ہمارا طرز عمل ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اچھائی کے لیے فراغت نہیں ہے، جو غیر اچھائی ہے اس کے لیے فراغت بھی ہے، مہلت بھی ہے، شوق بھی ہے، دلچسپی بھی ہے۔ خسارے سے کیسے نکلیں؟ تواصوا بالحق، حق کی تلقین۔ حق کیا ہے؟ حق ایسی سچائی ہے جس پر ماضی، حال، مستقبل اثر انداز نہیں ہوتا۔ حق ہر زمانے میں حق ہے، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ کیا ہم اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں، اپنی عادات میں ایسے سچے ہیں، ایسی سچائی کی تلقین کرتے ہیں، ایسی سچائی پر کھڑے ہوتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں؟ یا کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئی تو حق چھوڑ کے، سچ چھوڑ کے اس طرف چل پڑتے ہیں جس طرف سب چل پڑے ہیں؟ ہمارے ہاں یہ ہے نا جی، وہ سارے لوگ تو ادھر اسی ادھر ہی ہو جاتے ہیں۔ وہ جہنم میں جائیں تو کیا ارادہ ہے کہ جہنم میں جانا ہے؟ بھئی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر کوئی گناہ کا کام ہے، برائی کا کام ہے، سب برائی کر رہے ہیں، میں بھی برائی کی طرف جانے کو تیار ہوں، کہ زیادہ لوگ برائی کر رہے ہیں، بس سچ بولنے والے، حق پہ کھڑے ہونے والے تو تھوڑے ہی ہے نا، تو انہاں جیتی جانا ہے، انہاں ہار جانا ہے، تو جنہاں ہار جانا ہے انہاں آخرت جیت جانا ہے۔ اسے جانا قرآن کا تواصوا بالحق، حق کی تلقین کرنے والے، تواصوا بالصبر۔ زندگی ہے، زندگی خوشی، غم، آسانی، پریشانی، مصائب و آلام، مشکلات، ان سے عبارت ہے، اور ایسے حالات میں خود صبر کرنا، دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا
یہ چیز بھی خسارے سے نکالے گی۔ اور ہمارے پاس صبر نام کی چیز بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ کوئی ہمارے ساتھ تھوڑی سی ظلم و زیادتی کر لے تو ہماری اندر کی انا وہ پکار اٹھتی ہے کہ میرے ساتھ یہ اس طرح کی زیادتی کر کے جائے تو جائے کہاں، اسی بھی اتنے ہی وکھنا ہے، ایسی ریتا سی بیر جانے۔ کیا ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جی ایسا ہی ہوتا ہے، پر خسارے سے تو نہ نکلے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے۔ خسارے سے نکلنے والے کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہاں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لے آئے، جو عمل صالح کرنے والے ہو گئے، جو حق بات کی تلقین کرنے والے ہو گئے، جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے ہو گئے۔ ہمیں یہ سوچنا اور دیکھنا ہے کہ سال تو بیت گیا، ہم کہاں کھڑے تھے اور کہاں کھڑے ہیں۔ اگر تو معاملہ وقت ضائع کرنے والا ہی تھا، عمر ضائع کرنے والا ہی تھا، تو یاد رکھ لیں وقت وہ قیمتی متاع ہے جو گزر گیا پھر ہاتھ نہیں آئے گا، اور ہم بڑے شوق سے اسے ضائع کرتے ہیں، بڑے عجیب عجیب سی مشغولیات میں، عجیب عجیب مصروفیات میں، خود بھی جانتے ہیں بے مقصد ہے، خود بھی جانتے ہیں بے مقصد ہے، بے فائدہ ہے، کچھ نہیں ملے گا، مگر کرتے چلے جاتے ہیں اور وقت ضائع کرتے جاتے ہیں، توانائیاں ضائع کرتے جاتے ہیں، صلاحیتیں ضائع کرتے جاتے ہیں۔ آؤ سال بیت رہا ہے، نیو ایئر نائٹ کی خوشیاں منانا یہ کوئی اسلامی تہوار نہیں ہے کہ بھائی زندگی کا ایک سال اور گزر گیا، کیسے بسر کیا تھا، اچھا تھا تو اللہ کا شکر ادا کریں اور آگے بڑھیں، اور اگر اچھا نہیں تھا تو اللہ سے معافی مانگیں، اس سے توبہ کریں کہ آج کی مہلت ہے، آج کی مہلت ہے، آنے والے کل کی خبر نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔